حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ پابندی کرو سب نمازوں کی، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کے لیے قیام کرو، کھڑے رہو، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ ہم مسلمانوں کی اکثر طبقے کے اندر نماز میں غفلت پائی جاتی ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر معمولی نہ سمجھتے تو ہماری مساجد ویران نہ ہوتی۔ اگر نماز کی اہمیت کو ہم جان لیتے، نماز کی فضیلت اور برتری کو ہم جان لیتے، تو ہماری مساجد میں صرف 2-4 بابے نہ ہوتے، بلکہ محلے کے جوان بھی مسجد میں ہوتے اور بزرگ بھی مسجد میں ہوتے۔ ہم نے نماز کی فضیلت کو نہیں جانا، نماز کی اہمیت کو نہیں جانا، نماز کو ہم نے نارمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن مقدس کے اندر 100 کے قریب مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا فرائض میں سے، واجبات میں سے کسی چیز کا بھی اللہ نے حکم نہیں ارشاد فرمایا جتنا نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے جو اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز پڑھا کرو۔ مگر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، علماء بتاتے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، ہم پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، مصلی پہ آ کے جبین نیاز رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم غافل ہیں۔ اگر غافل نہ ہوتے تو نمازی ہوتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی طرف امت مسلمہ کی ترغیب دلائی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، فخر اور ڈھائی سے سارا دن اپنا گزارتے ہیں اور رات بھی گزارتے ہیں، فکر بھی نہیں ہوتی کہ آج کی ہماری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں۔ نماز کو نارمل سمجھ کے، اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سنیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو خفیف جانتے ہوئے چھوڑ دیا، نماز کی اہمیت کو نہ جانا، نماز کو عام سمجھ کے چھوڑ دیا، فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا۔ کافر کیا ہے؟ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے اسلام کا انکار کیا، شعائر اسلام کا انکار کیا، وہ کافر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بس وہ کافر ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا ہوتا تو ہم بے نمازی نہ ہوتے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں تو اس کا مطلب ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا۔ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے وقت گزار لیتے ہیں، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، گلی میں بیٹھ کے وقت گزار لیتے ہیں، مسجد کے ساتھ گھر ہوتا ہے، ٹی وی پہ وقت گزار لیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دکانداری کو، کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم ٹی وی دیکھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم خاندان کے افراد میں بیٹھ کے گپ شپ میں وقت گزار لینا، اس کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو اتنا اہمیت نہیں دیتے۔ تو جان لینا چاہیے کہ جب بندہ
نماز کو نارمل سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے، نماز کو خفیف اور کمتر سمجھ کے جو چھوڑ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے جو بے نمازی مر جاتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ کثیر روایات ہیں۔ ایک اور فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی نماز کا اہتمام کیا، جو نماز پڑھتا رہا، بے نمازی نہیں نمازی بنا رہا، جس نے نماز کو قائم کیا، اس کے لیے انعام کیا ہے، لہو نورم و برہانم و نجات یوم القیامہ۔ فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 3 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے نور عطا فرماتا ہے، اسے روشنی عطا فرماتا ہے، اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا و برہانم، برہان کہتے ہیں دلیل کو، اللہ رب العزت نماز کا اہتمام کرنے والے کو، نماز کی حفاظت کرنے والے کو دلیل عطا فرماتا ہے، برہان عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَنِجَاتًا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت نماز کی حفاظت کرنے والے کو نجات عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھنے کے اتنے انعام ہیں کہ دنیا میں اسے نور بھی نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی نور نصیب ہوتا ہے، برہان بھی نصیب ہوتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے دوزخ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَمَعَ قَارُونَ وفرعون وحامان وابی ابن خلف۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے پہلے حصے میں فرمان ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی انہیں 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلے نمبر پہ نور ملے گا، دوسرے نمبر پہ اسے برہان ملے گا، اور تیسرے نمبر پہ اسے قیامت کے دن دوزخ سے، آگ سے نجات ملے گی۔ آگے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، جو بے نمازی بنا رہا، جس نے نماز کا اہتمام نہ کیا، جس نے قیام رکوع و سجود نہ کیا، جب اسے وقت ملا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو کام پہ لگا، کاروبار کے سلسلے میں اسے نماز یاد نہ رہی، ٹی وی کے سامنے بیٹھا فلمیں دیکھتا رہا مگر نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا، تو کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی وہ آدمی جس نے نماز کا اہتمام نہ کیا، وہ آدمی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اسے نہ نور ملے گا، نہ برہان ملے گا، نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کا شمار جو بے نمازی مر گیا، قیامت کے دن اس کا شمار فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا مقام حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ مقام ہوگا۔ آج دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی اگر کسی کو کہہ دے تو فرعون ہے تو بندہ غصہ کرتا ہے، کیونکہ فرعون کا کردار کالا تھا، فرعون ظالم تھا، بدبخت تھا، قارون بدبخت تھا۔ ایسے بدبخت جن کے ساتھ مشابہت ہم دنیا میں بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھتا، اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھتا، حامان نہیں رکھتا، کیونکہ آدمی جانتے ہیں فرعون بدبخت تھا، قارون بدبخت تھا، حامان بدبخت تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ جب ہم دنیا میں یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری مشابہت قارون، حامان و فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو، تو بروز حشر کون چاہے گا کہ ان کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہو، ان بدبختوں کے ساتھ ہو؟ اور یہ یقینی بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بدبخت قرار دیا، جو اسلام کے دشمن ہوئے، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا تو پکا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو بے نمازی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، تو پھر دیکھیے ہم جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کے لالچ میں، دنیا داری کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، جب ہم بے نمازی ہو جاتے ہیں،
تو یاد رکھیے پھر شمار وہاں قارون حمان و فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جائے گا بے نمازی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بروز حشر قیامت کے روز سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ جب پہلا سوال ہی پورا نہ ہوگا، پہلے سوال میں ہی ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر اگلے سوال تو ہوں گے ہی نہیں، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے جو بندہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، بے نمازی مر جاتا ہے، تو دنیا اور آخرت کے ساری کائنات کے لوگ بھی اس پہ بدبختی اور لعنت بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر مقامات پہ امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت نے بھی 100 کے قریب مرتبہ قرآن مقدس میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس پہ انعام کیا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قبر العبد للصلاة یقول اللہ تعالی للملائکہ ارفعوا ذنوب عبدی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے مصلی پہ آتا ہے، جب نماز کی تکبیر کہتا ہے، نماز میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت رحمت والے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جاؤ میرے اس بندے کے کندھوں سے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دو۔ جو بندہ نماز کے لیے آ گیا، میرا رب فرماتا ہے اس کے کندھوں سے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دو تاکہ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کے میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرے۔ فرشتے آتے ہیں نماز پڑھنے والے کے کندھوں سے گناہوں کو اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے رکوع و سجود کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب نماز میں دعائیں کرتا ہے، جب نماز سے فارغ ہو کے مسجد سے واپس جانا چاہتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اب تو اس نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گیا، جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکا کے اب گھر جا رہا ہے، یا بازار میں جائے گا، اب یہ گھر میں جائے گا، یہ دنیا داری میں مشغول ہو جائے گا۔ جو گناہ اس کے کندھوں سے اتار کے رکھے تھے مالک یہ واپس لوٹا کے کندھوں پہ رکھ دے۔ تو میرا رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ جب یہ مسجد میں آیا تھا، جب یہ مصلی پہ آیا تھا، میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ گناہوں کی گٹھڑی کندھوں پہ اٹھا کے میرے سامنے سجدہ ریزیاں کرے۔ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے اس کے کندھوں سے گناہوں کا بھار اتار دیا، اب میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ بھی کرے اور پھر جب واپس جائے تو گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے لے جائے۔ یہ گناہ اس کے رہنے دو، گناہ اس کے کندھوں کے اوپر نہ رکھو، کیونکہ بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کے گزشتہ گناہ اس کے کندھوں سے اتار دیے جاتے ہیں۔ جب گناہ اتار دیے جاتے ہیں واپس رکھے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی فضیلت و اہمیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے نماز میں برکت اتنی رکھی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ ایک نماز پڑھ کے بندہ جب جاتا ہے، اگر اس کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھی، فلمیں جا کے دیکھی، ٹی وی پہ برائی دیکھتا رہا، گناہ میں مبتلا رہا، جب اگلی نماز پہ آتا ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کی پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک کے سارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ امت مسلمہ گناہگار ہے، ہمارا شب و روز گناہوں میں گزرتا ہے، ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، دکان پہ کھڑا ہے، بازار میں کھڑا ہے، تو اس کی نگاہیں بھی پالیدگی کی طرف اٹھتی ہیں، اس کے کان بھی گانے سنتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ تو جب وہ نماز پہ آتا ہے اس کے جسم کے سارے گناہ اس سے اتار دیے جاتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو پھر ہم اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں تاکہ ہمارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ پہلے والی کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک سماعت فرمائیے۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، یعنی شب معراج، جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کے پار رب سے ملاقات کے لیے معراج پہ گئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں جن کے سر پہ ہتھوڑے مارے جا رہے تھے، ہتھوڑوں سے ان کے سروں کے اوپر مارا جا رہا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں، جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے اور خون کے فوارے جاری ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب ضربیں لگتی تھی تو سروں سے خون ایسے بہتا تھا جیسے بڑی بڑی نہروں سے پانی نکلتا ہے۔ حضور فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ من ہاؤلائے، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں میں ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلا یا صبورا، اے ہلاکت، اے بربادی۔ وہ لوگ جن کے سروں میں ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں وہ افسوس سے یہ آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ من ہاؤلائے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی الذین یصلون الصلاۃ فی غیر وقتها۔ جبرائیل امین نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے تھے مگر وقت پہ نہیں پڑھتے تھے، بے وقتی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ طلوع ہو رہا ہوتا، نماز کا وقت ختم ہو گیا ہوتا، یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب نمازوں کا وقت نہیں ہوتا تھا یہ اس وقت نمازیں پڑھتے تھے، یا جان بوجھ کے نمازیں قضا کر کے پھر پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جو نمازیں پڑھے اور وقت پہ نہ پڑھے اس کو اگر اتنا عذاب ملتا ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، دن میں ایک آدھی نماز پڑھ لیتا ہے باقی نمازیں پڑھتا ہی نہیں، تو اس کو کتنا عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی پیسے کے لالچ میں، کاروبار کے لالچ میں، دنیا کی کمائی کے لالچ میں، یاروں کی گپ شپ کے لالچ میں، گلی میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے کبھی بے نمازی نہ بن جانا، نمازیں نہ چھوڑ دینا، ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اگر دنیا سے بے نمازی اٹھا دیے گئے تو پھر قبر سے بھی بے نمازی اٹھیں گے، اور بے نمازی کے بارے میں اتنی روایات ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت بے نمازی کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ نماز ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بڑی خوبصورت اور حسین شکل عطا فرمائی، اور یہ روایت سنیے اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، امت مسلمہ ہونے کا اعزاز ہمیں نصیب ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے حسین شکل میں پیدا فرمایا۔ جب جبرائیل امین نے اپنے نورانی شکل کو دیکھا، حسین شکل کو دیکھا تو خوش ہوا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور 20,000 سال تک قیام کیا۔ کتنے سال تک؟ 20,000 سال تک قیام کیا۔ جبرائیل امین نورانی فرشتوں کا سردار ہے، بڑا مقام ہے اسے حاصل کہ سارے نبیوں پہ، سارے رسولوں پہ رب کا پیغام لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل امین، جس کی شان اتنی ہے تو اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا، اس کی نماز کی توجہات کا عالم کیا ہوگا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے لیے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، 20,000 سال تک قیام کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا، سلام پھیرا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، فرمایا جبرائیل تو نے اس طرح سے شکرانے کے نفل ادا کیے، تو نے میری عبادت اور بندگی ایسے کی جس طرح بندگی کا حق تھا، جس طرح سجدوں کا حق تھا تو نے سجدے کیے، مگر سن تو نے یہ جو سجدے کیے ہیں، اب سجدوں کی کیفیت کیا ہے کہ 20,000 سال تک قیام کیا،
اور نورانی فرشتے کی عبادت ہے، اس میں خیال بھی نہیں ہوں گے ادھر ادھر کے، ساری توجہ رب کی طرف ہوگی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جبرائیل تو نے عبادت کا حق ادا کیا، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی تو نے ویسے عبادت کی، مگر سن تو نے یہ جو نماز پڑھی ہے یہ بہت تھوڑی ہے۔ میرا ایک نبی ہوگا آخر الزمان نبی، جس کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، اور اس کی امت گناہگار ہوگی، غافل ہوگی، کمتر ہوگی۔ وہ جب نماز پڑھے گی، نماز میں نقصان بھی ہوگا، خیالات اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ امت مسلمہ کا وہ بندہ، محمد عربی کا امتی، جب 2 رکعت نماز پڑھے گا تو تیری یہ 20,000 سال قیام والی عبادت سے مجھے وہ زیادہ پسند ہوگی۔ کیوں تو اپنے شوق سے پڑھ رہا ہے، تو شکرانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ میرے حکم کو سمجھتے ہوئے، میرا حکم سمجھتے ہوئے وہ نماز پڑھیں گے۔ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تیری اس 2 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہوں گے۔ اب دیکھیے ہماری 2 رکعت پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں، 4 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعتوں پہ۔ حضرت جبرائیل امین نے 20,000 سال تک قیام کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جبرائیل تو نے عبادت کی، حق بھی ادا کیا، مگر میرے آخر الزمان نبی کا امتی جب وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو مجھے وہ تیرے ان 2 رکعتوں سے زیادہ پسند اور عزیز ہوگی۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نماز کے پاس ہی نہیں آتے۔ ہماری مساجد ویران، رمضان المبارک میں بڑی رونقیں تھیں، اتنے لوگ جتنے جمعے پہ ہوتے ہیں اتنے ایک نماز پہ ہوا کرتے تھے۔ اور آج صبح کے وقت مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ صرف 3 آدمی تھے نماز پڑھنے والے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم مسلمانوں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ جب بستر کی آسائشوں پہ ہم ہوتے ہیں، ادھر مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے بازار کی طرف نکلتے ہیں، مگر شومی قسمت ہم نے مؤذن کی آواز کو نہ سمجھا کہ رب کا پیغام کیا ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ صدا لگاتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ ہم کامیابی بازار میں دکان سے جا کے ڈھونڈتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے تمہاری کامیابی مسجد میں جبین نیاز جب جھکاؤ گے رب کے سامنے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے مؤذن کی آواز کو نہ سمجھا۔ صبح کے وقت ہمارا جو وقت ہے وہ بستر میں گزرتا ہے، دوپہر ہمارا کاروبار میں گزرتا ہے، شام ٹی وی پہ گزر جاتی ہے، مسجدیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مساجد بد دعا کرتی ہیں بے نمازی کے لیے کہ مالک اسے تباہ و برباد کر دے جو مجھے آباد نہیں کرتا، اور جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے مسجد اس کے لیے دعا کرتی ہے مالک جس نے مجھے آباد کیا تو اسے آباد فرما دے۔ اور اللہ کا گھر جس کے لیے دعا کرتا ہے یاد رکھو وہ آباد ہو جاتا ہے۔ آج تنزلی زوال اگر امت مسلمہ پہ ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بے نمازی ہیں۔ اپنا ظاہر تو صاف کرنے پہ ہم سارا دن لگا دیتے ہیں، ساری رات لگا دیتے ہیں، کاروبار کی ہمیں فکر ہوتی ہے، بھائی باپ بیٹا بیٹھ کے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل سے ہم نے کاروبار کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ کبھی باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی ہوگی کہ بیٹے صبح کا آغاز ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے شام کے وقت دکان کا حساب تو لے لیتا ہے، بیٹے آج تو نے کتنی کمائی کی، کس طرح سے گاہک کی چمڑی تو نے اتاری۔ باپ اگر یہ پوچھتا ہے کہ تو نے کس طرح سے کمائی کی، نماز کا نہیں پوچھتا، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ دنیا دار ہے، اسے دین کے ساتھ کچھ لگاؤ نہیں ہے، اسے ایمان کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں پھنس جاتا ہے، دنیا کماتا ہے، بس صرف اس کی دنیا ہوتی ہے، آخرت اس کی خوار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ یہاں پہ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ 4 روزہ زندگی ہے، 2 آنے میں گزر گئے 2 جانے میں گزر گئے۔ یہاں بندہ آیا تو زندگی بلبلے کی مانند ہے، پانی پہ بنتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی صاحب وہ ایسے ہی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ میں نے تو 60 سال زندگی گزاری اور آپ 4 دن کہہ رہے ہیں۔
آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں۔ جب سے آئے ہیں دن اور سال کیسے گزرے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ تھوڑا سا ہی وقت تھا، میں بچہ تھا، ابھی میں جوان ہوں، بزرگ ہو جاؤں گا اگر زندگی ہوئی تو، موت کے دہانے پہ پہنچ جاؤں گا۔ بزرگ ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، بزرگی آ چکی ہے، سفید بال آ چکے ہیں۔ جب سفید بال آتے ہیں تو یہ قبر کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ صاحب اب تو میرے قریب آ رہا ہے، اب قریب آ رہا ہے، تیاری کیجئے اس کی۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ نماز سے ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا پھر بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ برائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی جوان اور بزرگ یہ چاہتا ہے کہ میں فلمیں چھوڑ دوں، میں گانے سننا چھوڑ دوں، میں بے حیائی چھوڑ دوں، میں گرل فرینڈز چھوڑ دوں، میں معاشرے کی ہر برائی چھوڑ دوں، آئے وہ نماز شروع کر دے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر وہ پنجگانہ نماز کا عادی بن جاتا ہے، نماز کو اس کے پورے اہتمام سے پڑھتا ہے، پورے خیال سے پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے۔